الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نماز کتاب الصلاۃ کے تحت آج ہمارے پاس جو نیا باب ہے وہ باب الاذان ہے، باب الاذان، اور اسی میں ہی اقامت کے بھی احکام اور مسائل ہم پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج ہم اس باب کو مکمل کریں، اور اس باب کی اکثر احادیث ہم ان مسائل کے تحت پڑھیں گے۔ جو قدیم ہمارا طریقہ ہے حسب ثابت، اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہمارے پاس صرف آج کے ہی 2 لیکچرز ہیں، اس کے بعد ہمارے امتحانات شروع ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے ہم یہ اذان کے جتنے احکام اور مسائل ہیں ان کو پڑھیں گے اور تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس کے ضمن میں کچھ ایسی احادیث بھی آئیں گی جو کتاب کے اندر موجود ہیں، جو ہماری مطلوبہ کتاب بلوغ المرام کے اندر ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو بلوغ المرام کے اندر نہیں ہیں، لیکن ان احادیث کا ترجمہ مطلوب ہے۔ جو یہاں ہم فقہی مسائل کے اندر جتنی بھی احادیث پڑھیں گے ان کا ترجمہ مطلوب ہے، اور اب مزید فوائد اگر ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ بھی مطلوب ہیں۔ کچھ احادیث ہیں جو صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ ان کے ضعف کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا ساتھ ساتھ۔ تو چونکہ ٹائم کم ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بلا تمہید شروع کریں۔ تو سب سے پہلے تو حسب سابق ہم اذان کی لغوی اور شرعی تعریف کریں گے، اس کے بعد اذان کب مشروع ہوئی، کس سن ہجری کے اندر، اور اس کے بعد اذان کی فضیلت اور اذان کا حکم، اقامت کا حکم، شروط، آداب، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو لغوی اعتبار سے یہ 2 ابواب سے اذان کا لفظ آتا ہے، ایک اذان یؤذن سے، اذان یؤذن سے اذان یعنی اسم مصدر آتا ہے اس سے، جس کا معنی ہے اطلاع دینا یا خبردار کرنا، اور یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کرتے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اذان کا معنی خبر دینا یا اطلاع کرنا یا اعلان کرنا یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ اذان کا لفظ جو ہے آذانا یؤذن سے بھی آتا ہے، آذانا یؤذن، یعنی جو واو ہے یہ اس پر سکون ہے، آذانا یؤذن، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے آگاہ کرنا، کسی چیز سے آگاہ کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف سے صاف اعلان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے إِلَى النَّاسِ لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن صاف اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ مشرکین سے بری ہیں۔ یہ اعلان اصل میں ہے جو بعد میں ذکر کیا گیا۔ شرعی اعتبار سے جب اذان کا لفظ بولا جاتا ہے شریعت میں، تو اس سے مراد عبادت کی غرض سے مخصوص الفاظ میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، یہ بات ذہن، یہ ذرا تعریف پہ غور کرتے جائیں، کیونکہ ہم نے پہلے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ تعریف کے اندر ہی بسا اوقات پورے موضوع کے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ غور کریں تو۔ عبادت کی غرض سے مخصوص الفاظ میں نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، پہلے نہیں، اگر نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی نے اذان کہہ دی تو وہ اذان دہرائی جائے گی، جیسا کہ آگے اس کا حوالہ اور حدیث آ رہی اس حوالے سے۔ لوگوں کو اس کی اطلاع دینا یا اس سے آگاہ کرنا یہ اذان کہلاتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ اب ہم نے کہا عبادت کی غرض سے، اس کا مطلب اذان عبادت ہے اور اس کا یہ نیت ہونا لازم ہے، اور عبادت اس وجہ سے ہے کہ اس کا اجر بیان ہوا ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ مخصوص الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی جانے والی جو اذان بلال ہے یا اذان ابی محذورہ ہے، اس میں ہم ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کمی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اذان کے اندر یا اذان کے شروع میں یا اذان کے آخر میں من گڑت قسم کے الفاظ داخل کر لیے ہیں، وہ بدعات اور خرافات میں شمار کیے جائیں گے، وہ مسنون اذان کے الفاظ نہیں کہیں گے، جیسے شروع میں الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تکلف کے ساتھ عبارتیں بنائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مسلمان نام نہاد نماز کے اذان کے درمیان میں اشہد ان علی ولی اللہ یہ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ بھائی اس میں کوئی شک ہی نہیں، آپ کو گواہی دینے کی ضرورت کیا ہے یہاں
کیا ابو بکر اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کیا عمر اللہ کے ولی نہیں ہے؟ کیا عثمان اللہ کے ولی نہیں؟ اس طرح تو پھر ہر مسلمان مکتبہ فکر کے لوگ اپنے اپنے من پسندیدہ لوگوں کے نام لے کر کے اشہد ان فلان ولی اللہ، ہر ایک کا نام لے کر اذان میں اضافے کرتے جائیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اذان کے بعد جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے درود بنا کر جو ہے پڑھنا شروع کر دیے۔ تو مخصوص الفاظ میں لوگوں کو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد، جیسے میں نے کہا پہلے نہیں ہوگا۔ اذان کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مروی ہیں، یہ اذان کہنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، اگر لوگ جان لیں، ما فی الندائی، کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنا زیادہ اجر ہے، ثم لم یجدوا، پھر نہ ان کو مطلب چارہ رہے ان کے لیے، الا مگر یستحیموا، کہ قرآن اندازی کریں، تو وہ قرآن اندازی، یعنی اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا تو وہ ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ یعنی ہر بندہ کہے گا میں نے اذان کہنی ہے، ہر بندہ کہے گا میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت اور ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ لڑنا شروع کر دیں، ہر بندہ کہے میں نے اذان کہنی، میں نے پہلی صف میں نماز، اور پھر ان کے لیے کوئی چارہ نہ رہے الا ان یستحیموا علیہ، کہ وہ اس اذان کہنے پر اور پہلی صف میں نماز پڑھنے پر قرآن اندازی کریں، کہ کس کا نام نکلے گا، جس کا نام نکلے گا وہ اذان کہے گا، جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، لستحموا، تو پھر وہ قرآن اندازی بھی کر لیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی صعصع الانصاری المازنی اپنے باپ عبداللہ بن عبد الرحمن سے بیان کرتے ہیں، انہ اخبر، انہوں نے خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہیں، انی اراک تحب، اس حدیث کا اختصار کتاب کے اندر ہے لیکن اس طرح مکمل حدیث نہیں ہے، انی اراک تحب الغنم والبادیہ، کہ حضرت ابو سعید خدری نے جو ہے وہ عبداللہ بن عبد الرحمن ابن ابی صعصع کو کہا کہ میں تمہیں خیال کرتا ہوں کہ تم بکریوں کو اور بادیہ یعنی جو صحرائی علاقہ ہے یا خانہ دیہات ہے اس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی عرابیت کی زندگی گزارنا، دیہات کی زندگی گزارنا، جنگل کی زندگی تم زیادہ پسند کرتے ہو، بکریوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہو۔ فَإِذَا كُنْتَ، پس اگر تم اپنی بکریوں میں ہو، فَإِذَا كُنْتَ، پس جب تم ہو، فی غنمِکَ، اپنی بکریوں میں، او بادیتک، یا اپنے دیہات میں یا اپنے جنگل میں، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تو تو اذان کہے نماز کے لیے، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، تو جب تو اذان کہنا چاہے، تنہائی کے اندر بھی اذان کا حکم ہے، تم جب تنہائی کے اندر ہو، جنگل کے اندر، صحرا کے اندر، دیہات کے اندر بکریاں چرا رہے ہو تو وہاں بھی اذان جب کہو تو بلند آواز سے کہو، فرفع صوتک بالنداء، تو اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو، فإنہ، بس بے شک، لا یسمع مدى صوت المؤذن، نہیں سنتی کوئی بھی چیز مؤذن کی آواز کی انتہا کو، جن ولا انس ولا شیء، کوئی بھی جن، انسان یا کوئی بھی چیز، الا مگر شہید لہ یوم القیامہ، وہ قیامت کو اذان کہنے والے کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دے گی کہ اللہ یہ اذان کہا کرتا تھا، یہ لوگوں کو تیری عبادت کے لیے خبردار کیا کرتا تھا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، یہ ہر نماز کے اندر، نماز کے وقت لوگوں کو آگاہ کرتا تھا۔ تو ہر چیز جو بھی مؤذن کی آواز کو سنتی ہے اس کی وہ چیز قیامت کو اس کے بارے میں اللہ کے حضور گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے بندوں کو نماز کے لیے دعوت دیا کرتا تھا جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے باتیں آپ کو کی ہیں، یعنی تابعی کو کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ کو کی ہیں سیم اسی طرح اللہ کے نبی نے مجھے بھی کہا، یا میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، دیہات میں ہو، بکریاں چرا رہے ہو تو اذان کہو اور بلند آواز سے کہو، اور جہاں جہاں بھی تمہاری اذان کی آواز جائے گی وہاں ہر سننے والی چیز قیامت کو تمہاری اللہ کے سامنے گواہی دے گی۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسری اور آخری حدیث اس کی اذان کی فضیلت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث ہے، فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جو میری امت کے مؤذنین ہیں، اذان کہنے والے، قیامت کو سب سے زیادہ لوگوں میں لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ اطول الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ لمبے، اعناقاً، گردنوں کے اعتبار سے، یعنی ان کی گردنیں لوگوں میں سب سے زیادہ اونچی ہوں گی یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ ان کی علامت ہوگی، جیسے اللہ کے نبی کی امت کے نمازیوں کی علامت ان کے چہروں کے، وضو کے اعضاء کا چمکنا ہے، روشن ہونا ہے،
ایسے جو مؤذنین ہوں گے اس امت کے، ان کی گردنوں کا دوسروں کی گردنوں سے اونچا ہونا یہ علامت اور نشانی ہے، اور اللہ جیسے دنیا میں ان کو عزت دیتا ہے، اللہ ایسے آخرت کو پوری کائنات اور خلقت کے سامنے بھی ان کو عزت دے گا، اور دور سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ امت محمدیہ کے مؤذن اور اذان کہنے والے ہیں۔ اب اطول الناس سے مراد علماء نے دو اس کے معنی کیے ہیں۔ اطول الناس سے مراد آناکن گردنوں کے اعتبار سے لمبے ہوں گے، اس کے دو معنی کیے، ایک تو حقیقی معنی ہے کہ واقعتاً ان کی گردنیں اونچی ہوں گی باقی لوگوں کی بنسبت، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں بلند مقام دے گا، اور دور سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ جو عالی شان بلند مقام پہ لوگ ہیں یہ مؤذنین ہیں۔ تو ایک حقیقت میں گردنیں بلند ہونا مراد ہے، اور دوسرا کنایا ہے ان کے مقام کا بلند ہونا کہ اللہ ان کو بلند مقام دے گا، اللہ ان کو قیامت کو جو شان دے گا، جو مرتبہ اور مقام دے گا، وہ شاید دیگر بعض لوگوں کو حاصل نہ ہو سکے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اذان اور امامت دونوں میں کون سی چیز افضل ہے؟ تو اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ امامت اذان سے افضل ہے، یہ حنفیہ، حنابلہ اور بعض شافعیہ کا قول ہے۔ آج تھوڑی سپیڈ کے ساتھ ہم چلیں گے کیونکہ ہمارے پاس نصاب کافی ہے، اس حوالے سے مسائل کافی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے تھوڑا سپیڈلی چلیں تاکہ ان کو مکمل اور کمپلیٹ کریں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اذان افضل ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اذان کا فریضہ سر انجام دیتے، ابو بکر بھی اذان کہتے، عمر بھی اذان کہتے۔ لہذا جب رسول کریم علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو اختیار کیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام خلفائے راشدین افضل عمل اور بہتر عمل کو ترجیح دیتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک امامت کروانا زیادہ افضل ہے بنسبت اذان کہنے کے۔ دوسرا قول یہ کہ اذان امامت سے افضل ہے، یہ شافعیہ، مالکیہ اور بعض حنابلہ کا قول ہے۔ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک تو عمومی دلیل ہے، یعنی عام معنی سے استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ بھلا کون شخص زیادہ اچھا ہو سکتا ہے بات کرنے کے اعتبار سے، ممن اس سے، اس آدمی سے، دعا جس نے پکارا، بلایا، الی اللہ اللہ کی طرف، وعمل صالحا نیک اعمال کیے، یعنی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اس سے بڑھ کر زیادہ اچھا بات کرنے کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ مؤذنین کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی مؤذنین کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو نماز سے آگاہ کرتے ہیں، اس سے بھلا زیادہ اچھی دعوت کون سی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، وہی حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان کہنے اور پہلی صاحب میں نماز پڑھنے کے اجر کا پتہ چل جائے تو وہ پورا اندازی کیے بغیر نہ رہے، یعنی وہ پورا اندازی ہی ان کو کرنا پڑے، اس کے بغیر چارہ نہ رہے۔ راجح یہ ہے کہ اذان امامت سے افضل ہے کیونکہ اس کے فضائل میں وارد ہونے والی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ باقی جو امامت کا فریضہ ہے اور یہ یقیناً ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اذان اس کے مقابلے میں ذمہ داری بہت چھوٹی ذمہ داری ہے، لیکن امامت جو ہے، اذان کے لیے تمام فقہی مسائل سے آگاہ ہونا لازم نہیں، اذان کے لیے تمام فقہی مسائل سے آگاہ ہونا لازم نہیں، جبکہ امامت کے لیے تمام فقہی مسائل سے، نماز کے احکام و مسائل سے آگاہ ہونا لازم ہے۔ تو لہٰذا اذان کے لیے بندے کا فقیہ ہونا مکمل یہ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ عام آدمی بھی، اچھی آواز والا سمجھدار آدمی اذان کہہ سکتا ہے، لیکن امامت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کچھ شروط ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ جو زیادہ دین کو سمجھنے والا ہو، فقہی مسائل پہ عبور ہو، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے والا وہ امام ہونا چاہیے، کیونکہ ایمرجنسی کوئی مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو کیا سٹیپ لینا ہے، اس کو کیا مطلب پیش رفت کرنی ہے، اگر اس میں اس کو فقہی مسائل کا ادراک نہیں ہے تو وہ کیسے ایمرجنسی کے اندر عمل کرے گا۔ تو اس وجہ سے ہم کہیں گے دونوں الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، لہٰذا دونوں کا آپس میں تقابل درست نہیں ہے، دونوں کا آپس میں تقابل جو ہے وہ درست نہیں ہے کہ ان میں سے کون افضل ہے کون نہیں۔ ہم کہیں گے اذان کے بارے میں بے شمار فضائل اور احادیث وارد ہوئی ہیں، جبکہ امامت کے بارے میں واضح طور پہ کوئی فضیلت اور حدیث وارد نہیں، کیونکہ وہ ذمہ داری الگ ہے، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، مسئولیت ہے بہت بڑی، اور یہ جو ہے وہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور یہ مخصوص ہے، اور یہ عام ہے اور وہ خاص ہے، لہذا دونوں کا آپس میں تقابل جو ہے یہ بنتا نہیں ہے۔ اذان کی مشروعیت، اذان رسول کریم علیہ السلام کے دور میں مدینہ میں ہجرت کے پہلے سال مشروع ہوئی، نہ کہ مکہ میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، اور نہ ہی معراج کے موقع پر جیسا کہ بعض ضعیف احادیث میں پایا جاتا ہے۔ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے
کہ اذان رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد نبوی میں مدینہ شریف میں مشروع ہوئی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کان یقول فرمایا کرتے تھے کان المسلمون حین قادم المدینہ تھا۔ یہ حدیث لمبی جو ہے حافظ ابن حجر نے کتاب میں ذکر نہیں کی، لیکن یہ حدیث اہم ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر اذان کا جو پورا پس منظر ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اذان کی ضرورت کیوں پڑی، اذان کی ضرورت مسلمانوں کو کیوں پڑی۔ تو بیان کرتے ہیں کہ کان المسلمون حین قادم المدینہ، کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو یجتمعون فیتحینون للصلاۃ، کہ لوگ جمع ہوتے اور نماز کی تیاری کرتے رہتے، جب سارے اکٹھے ہو جاتے نماز کی تیاری کر لیتے تو نماز پڑھ لیتے۔ لیس ینادی لہا، تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی اذان کے لیے الفاظ نہیں کہے جاتے تھے، نہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا یا وقت داخل ہونے کا، صرف اندازے سے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جب جمع ہو جاتے تو اللہ کے نبی نماز پڑھا دیتے۔ فتکلموا یوما، ایک دن صحابہ نے اللہ کے نبی سے بات کی، فی ذالک، اس مسئلے میں، کہ کوئی ایسی اطلاع ہونی چاہیے، کوئی ایسے سورسز اور وسائل استعمال کرنے چاہیے، ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ جس سے تمام لوگوں کو نماز کے وقت داخل ہونے کا پتہ چل جائے تاکہ بر وقت لوگ مسجد میں آ جائیں۔ فقال بعضهم، تو بعض نے کہا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، کہ تم نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح ناقوس بنا لو۔ بعد نے کہا کہ تم بوک بنا لو، جو کہ یہودیوں کی طرح، وہ یہودیوں کا سینگ ہوتا ہے جس کے اندر وہ پھونکتے ہیں، یعنی یہودیوں کی طرح وہ سینگ نما چیز بنا لو، یعنی باجا بنا لو یا سینگ نما چیز بنا لو کچھ۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملہم ہیں اور محدث ہیں امت کے، اور عمر وہ عمر ہے کہ جو مشورہ دیتے تھے اللہ قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرماتے ہیں اولا تبعثون رجلا، کیا تم کسی آدمی کو مقرر نہیں کر دیتے، ینادی بالصلاۃ، جو نماز کے لیے لوگوں کو پکارے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بلال، اے بلال، قم فنادی بالصلاۃ، اٹھو اور نماز کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ یہ حدیث مختصر ہے لیکن آگے اس کی وضاحت آئے گی کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب آئی، حضرت عمر کو بھی خواب آئی، تو جو حضرت عمر کو خواب آئی وہی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کو خواب آئی، اس کے اندر اذان سکھائی گئی۔ تو جب اللہ کے نبی کو بیان کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی اصل میں اذان ہے۔ تو آپ نے پھر بلال کو کہا عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے اذان سیکھ لو، اور تمہاری آواز جوہری ہے، بلند ہے، تو تم اذان کہا کرو۔ یہ تو حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اور ابن عمیر بن انس اپنے ایک انصاری چچا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مسئلہ درپیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے کہا نماز کا وقت ہونے پر جھنڈا نصب کر دیا جائے، جب وہ اسے دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیں گے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند نہ آیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بغل کا ذکر ہوا، زیادہ کہتے ہیں کہ یہودیوں والا بغل، چنانچہ رسول کریم کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے، اور فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ناقوس کا ذکر ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ، ہمیں سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی وہاں سے نکلے تو انہیں نبی کریم علیہ السلام کے اسی معاملے کی فکر کھائے جا رہی تھی اور وہ اسی سوچ میں غرق تھے، چنانچہ انہیں خواب میں اذان دکھائی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ صبح رسول کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہیں اپنی خواب بیان کرتے ہوئے کہنے لگے میں اپنی نیند اور بیداری کی درمیانی والی حالت میں تھا، یعنی نیند اور بیداری کے درمیان میں تھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے اذان سکھائی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے، لیکن انہوں نے اسے 20 روز تک چھپائے رکھا اور بیان نہیں کیا۔ تو عمر اس سے پہلے خواب دے چکے تھے عبداللہ بن زید بن عبد ربی سے، لیکن انہوں نے اس کو چھپائے رکھا، بیان نہ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے بھی رسول کریم علیہ السلام کو اپنی خواب بیان کی تو رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں خواب بیان کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے تو میں نے بیان کرنے سے شرم محسوس کی۔ چنانچہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اٹھو اور دیکھو تمہیں عبداللہ بن زید کیا کہتے ہیں، تم بھی اسی طرح کرو۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اذان کہی۔ تو جو حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے ان کو اذان سکھائی تھی اور انہوں نے وہ اذان حضرت بلال کو سکھا دی۔ حضرت بلال نے پھر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، پوری مسلمانوں کے سامنے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر وہ اذان سب سے پہلے کہی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ اذان سنی۔ تو یہ نبی کے سامنے اذان ہے اور یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 420 ہے جو تفصیلی مکمل الفاظ کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ اذان کا حکم کیا ہے؟ کیا اذان کہنا ہر ایک پر لازم ہے اور اس کا حکم فرض کا ہے، واجب کا ہے، فرض عین ہے، کیا ہے؟ اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ اذان اسلام کے خصائص اور ظاہری شعائر میں سے ہے۔ شعائر کہتے ہیں بنیادی علامات، اسلام کی کچھ بنیادی علامات ہیں جن علامات سے اسلام دیگر ادیان سے نمایاں اور واضح ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلام ہے۔ تو لہٰذا وہ بنیادی چیزیں
اور وہ بنیادی علامات اور شعائر جن سے اسلام نمایاں ہوتا ہے ان میں سے ایک اذان بھی ہے۔ ان میں سے ایک اذان اللہ کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے، اسلام کے شاعر میں سے ایک شعیرہ۔ جیسے قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، اسی طرح اذان بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ جیسے حج شاعر اسلام میں سے ہے، ایسے اذان بھی شاعر اسلام میں سے ہے۔ لہذا جس علاقے یا بستی کے باسی اسے متفقہ طور پر کلی طور پہ ترک کر دے تو وہ قتل کیے جائیں گے، ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما، اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہمارے ساتھ کسی قوم کے خلاف غزوہ کرتے، جہاد کرتے، لم یکن یغزو بنا، وہ ہمارے ساتھ نہیں غزوہ کرتے تھے کسی قوم پر، حتی یصبح، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، وینظر، اور دیکھا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی رات کو شب خون نہیں مارا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کو شب خون نہیں مارا کرتے تھے کہ سوئی قوم پر حملہ کر دیں، بلکہ آپ صبح فجر تک انتظار کرتے تھے۔ اگر تو اس بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو اللہ کے نبی حملہ کرنے سے رک جاتے اور آگے چلے جاتے، اور اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہ آتی تو اللہ کے نبی صبح فجر کے بعد ان پر حملہ کر دیتے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 610 نمبر حدیث ہے۔ تو فرماتے ہیں لم یکن یغزو بنا، نہیں اللہ کے نبی ہمارے ساتھ غزوہ کرتے تھے، حتی یصبح، حتیٰ کہ صبح کر لیتے، وینظر، اور دیکھتے، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُ، اگر اس بستی سے اذان کی آواز سن لیتے تو جہاد کرنے سے باز رک جاتے، غزوہ نہ کرتے۔ وَإِن لَمْ يَسْمَعْ، اور اگر وہاں اس بستی سے اذان کی آواز، علاقے سے اذان کی آواز نہ آتی تو اغار علیہم، ان پہ حملہ کر دیتے۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاں مسلمان بستی اور غیر مسلم بستی میں فرق کرنے کا جو سب سے اہم طریقہ تھا وہ اذان کی آواز سننا تھا، اور یہی طریقہ مسلمانوں کے اندر رائج رہا۔ لہذا جس بستی سے اذان کی آواز نہ آتی اس بستی کے اوپر حملہ کر دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بستی کے اندر کم از کم ایک اذان تو ہونی چاہیے، محلے کے اندر، بستی کے اندر ایک اذان تو ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہر مسجد کے اندر تو لازم ہونا یا نہ ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن بستی کے اندر تو ایک اذان ہونا لازم ہے۔ لیکن اذان کہنا واجب ہے یا سنت ہے، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے، اذان اور اقامت دونوں فرض کفایہ ہیں، اور فرض کفایہ کی کئی دفعہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ فرض کفایہ سے مراد وہ حکم ہوتا ہے کہ جس کا ادا ہونا اللہ کو مطلوب ہے لیکن ہر ایک کا کرنا مطلوب نہیں، اس کام کا سر انجام پانا مطلوب ہے، اس کام کو ہر ایک کے لیے نہیں کہ وہ کرے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، اب ہر مسلمان، جب کوئی بھی مسلمان فوت ہو تو اس کے لیے نماز جنازہ میں کچھ مسلمانوں کا شرکت کرنا لازم ہے، لیکن اگر کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں۔ لیکن اگر ایک قوم جنازے میں شریک ہو جاتی ہے اور وہ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو باقی لوگوں سے وہ واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اجر صرف جنازہ پڑھنے والوں کو ملے گا۔ اسی طرح ہی اذان اور اقامت فرض کفایہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو بیک وقت دو بندے نہیں کر سکتے، دو بندے، تین بندے نہیں کر سکتے۔ مثلا اسپیکر ہے، آپ اس کے اندر کتنے بندے اذان کہہ سکتے ہیں؟ ایک بندہ ہی کہے گا۔ تو لہٰذا یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ امام احمد الظاہریہ کا مذہب ہے۔ ان کی دلیل حضرت مالک بن حویرث کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک لمبی حدیث، اس کا ایک جز ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ ان کو احکامات جاری فرمائے، اور آخر میں فرمایا وصلوا، جب تم واپس اپنے علاقے میں جا رہے ہو تو نماز پڑھنا، فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، یہ نہیں کہا سارے اذان کو، تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، ولیؤمکم اکبرکم، اور جو تم میں زیادہ بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور حدیث صحیح ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ کم از کم ایک بندے کو کرنا چاہیے، اور علاقے کے اندر کم از کم ایک اذان ہونی چاہیے، اور اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو سارے گناہ گار ہوں گے، بلکہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، نہیں ہے تین لوگ کسی بستی میں یا کسی بدو یعنی دیہات میں، لا تقام فیہم الصلاۃ، نہیں قائم کی جاتی ان میں نماز، الا مگر قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں لا تقام فیہم الصلاۃ کا مطلب ان کے اندر نماز قائم نہیں کی جاتی، مطلب نماز کے لیے اکٹھے ہو کر وہ نماز با جماعت نہیں پڑھتے، آپ جانتے ہیں اس کے لیے اقامت بھی ہوگی، اس کے لیے اذان بھی ہوگی، تو شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔
تو یہ تمام احادیث، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ میں، اور حدیث حسن ہے۔ تو درجہ بالا حدیث اس طرح کی دیگر کئی ایک حدیث میں اذان کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ وجوب ایسا ہے کہ جس سے چند لوگ ادا کر دیں تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ بیک وقت سب کا سر انجام دینا ممکن نہیں۔ نمبر 3، رسول کریم علیہ السلام نے پوری زندگی اذان پہ مواظبت اختیار کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اذان پر مواظبت یعنی ہمیشگی اور پابندی اختیار کی ہے، اور ایک بار بھی اس کے بغیر اللہ کے نبی نے اذان کے بغیر نماز نہیں پڑھی، ایک بار بھی اس کے بغیر نماز ادا نہیں کی۔ یہ ایک وجوب کی دلیل ہے، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان فرض ہے اور فرض کفایہ ہے، کچھ نہ کچھ کسی ایک کو اذان کہنا ہوتی۔ دوسرا قول یہ کہ اذان سنت مؤکدہ ہے، اور یہ جمہور فقہائے کرام کا قول ہے۔ ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی جو پہلی حدیث ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لا يجدوا الا ان يستحموا علیہ لاستحموا، کہ لوگوں کا اگر نماز پہلی صف میں نماز پڑھنے اور اذان کے اجر کا پتہ چل جائے تو وہ قرآن اندازی کیے بغیر نہ رہیں۔ اس حدیث سے استدلال کیسے کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں رسول کریم نے اذان کی ترغیب دلائی ہے، جو کہ اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے، جو کہ اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔ یعنی یہاں اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی ہے، اور ترغیب جو ہوتا ہے وہ کسی مؤکد کام پہ ہوتا ہے، کسی مستحب کام پہ ہوتا ہے، کسی جو ہے وہ مندوب پہ ہوتا ہے، نہ کہ کسی فرض اور واجب پہ ہوتا ہے، کیونکہ واجب تو کرنا ہی کرنا ہے، واجب پہ ترغیب نہیں دلائی جاتی، بلکہ جو مستحب کام ہوتا ہے یا مندوب ہوتا ہے اس پہ ترغیب دلائی جاتی ہے۔ بہرحال دلائل کے پیش نظر راجح یہی ہے کہ اذان فرض کفایہ ہے، اذان فرض کفایہ ہے۔ کوئی ایک بندہ اذان کہے گا مسجد کے اندر، اور علاقے کے اعتبار سے کم از کم ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر ایک اذان ضرور ہونی چاہیے۔ اگر اس محلے کے اندر کوئی بھی اذان نہیں کہتا تو سارے گناہ گار ہیں۔ جیسے ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، مساجد کے احکام اور مسائل کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہر محلے کے اندر ایک مسجد ہونی چاہیے، اور اسی طرح ہی جیسے ایک مسجد ہونی چاہیے ایسے اس مسجد کے اندر اذان بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس محلے یا علاقے کے اندر اذان نہیں کہتا تو سارے گناہ گار ہیں، لیکن اگر ایک بندہ اذان کہتا ہے یا ایک مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو باقی لوگوں سے فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم اذان سے متعلق احکام اور مسائل پڑھ رہے ہیں تو اگلا مسئلہ ہمارے پاس اذان میں ترجیح کا حکم کیا ہے۔ ترجیح دوہری اذان کہتے ہیں، ترجیح دوہری اذان کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ جی دوہری اذان نہیں کہنی چاہیے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ فلاں ہے۔ ہمارے بعض حنفی بھائی جو ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو اذان میں ترجیح سے مراد یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پر پہنچنے کے بعد شہادتین کو دہرانا، پہلی 2 مرتبہ ہلکی آواز میں اور دوسری 2 مرتبہ پہلے سے بقدر بلند۔ یعنی ہمارے ہاں ویسے جو دوہری اذان کہتے ہیں ہمارے بھائی، ان کو اتنا تو پتا ہے کہ دوہری اذان ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہنی کیسے۔ وہ ہر 2 بار جب کہتے ہیں اذان دوہری تو آواز کا لیول ایک رکھتے ہیں، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے دوہری اذان کہنے کا۔ دوہری اذان کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو اس وقت جب وہ پہنچے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہی 4 کلمات ہیں یا 2 کلمات ان کو دہرانا ہے، تو پہلے آہستہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں اس نے آہستہ کہا، جب دوبارہ شروع کرے گا دوہری اذان کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ سے آواز دوبارہ پہلے سے بلند کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے کے بقدر اذان کو جب دوہری اذان کہے گا دوسری بار واپس آئے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ تو بقدر آواز بلند کرے گا پہلے کی بنسبت۔ لیکن ہمارے ہاں تو اس کے الٹ معاملہ ہوتا ہے، بس اگر لیول ایک ہی رہتا ہے۔ یہ اصل میں مسنون طریقہ نہیں، بلکہ دوہری اذان کا طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو 2 بار کہنا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ واپس آنا ہے حی علی الصلاۃ کے پر پہنچنے پر تو پھر اس کو تھوڑا بلند آواز سے کہنا ہے پہلے کی بنسبت۔ تو کیا دوہری اذان جائز ہے کہ نہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، اور ان کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دوہری اذان کہنا درست نہیں ہے، جائز ہی نہیں، یہ حنفیہ کا مذہب ہے، اور حنابلہ کے ہاں بھی ایک روایت ہے۔ ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث جو ہم نے ذکر کی کہ ان کو اذان سکھائی گئی تو فرشتوں نے آ کر ان کو بتایا، تو اس اذان کے اندر جو ہے یعنی خواب کے اندر یا ان کو یہ مطلب اس کے اندر دوہری اذان ہی سنگل اذان ہے، جس میں انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے حکم پر حضرت بلال کو اذان سکھائی تھی، اس میں دوہری اذان کا ذکر نہیں۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دوہری اذان کہنا مستحب ہے،
یہ قول جمہور فقہائے کرام کا، ان کی دلیل حضرت ابو محذورہ کی حدیث ہے۔ ابو محذورہ کی حدیث میں وہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ ھذا الاذان، اللہ کے نبی نے حضرت ابو محذورہ بچوں میں کھیل رہے تھے، ان کی آواز خوبصورت تھی، اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور کہا کہ یعنی بعض احادیث کے اندر ہے کہ وہ اذان کہہ رہے تھے، وہ اذان کہہ رہے تھے، جیسے بعض بچے ہوتا ہے نا وہ مذاق میں مطلب ایسے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپس میں گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا تم اذان کہو یار، تم فلاں خطبہ پڑھو، تم فلاں حدیث سناؤ، ایسے بس باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سنا ان کی آواز بڑی پیاری ہے، تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو محذورہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہیں مکہ کا بیت اللہ کا مؤذن نہ بنا دیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے بڑی خوش مطلب خوش بختی اور کیا ہو سکتی؟ تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اذان سکھا دو، تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ اذان سکھائی جو دوہری اذان ہے، اور وہ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ثم یعود، پھر دوبارہ لوٹے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے، دوبارہ پھر دو دفعہ کہے گا، آگے پھر کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، مرتين دو بار، پھر حی علی الفلاح مرتين، حی علی الصلاح دو بار، حی علی الفلاح دو بار۔ زادہ اسحاق نے اضافہ کیا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی مکمل اذان کا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ احناف اس حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو محذورہ کو اذان جو ہے وہ اس وجہ سے دوہری سکھائی تھی، ایک تو آپ اس کو تعلیم دے رہے تھے، تو تعلیم کی وجہ سے آپ نے اس کو سکھائی تھی دوہری اذان کہ اب اس طرح دوبارہ پھر کہو، اور دوسرا یہ کہ مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے کہتے جی مشرکین چونکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے نبی ان کو غصہ دلانا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے کہا تم دوہری اذان کہا تھا، یا پھر اسے ابو محذورہ کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات تک مدینہ میں دوہری اذان کہتے رہے، جب تک حضرت ابو محذورہ زندہ رہے مکہ میں بیت اللہ میں دوہری اذان ہوتی رہی، کسی ایک نے انہیں منع نہیں کیا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اگر غلط ہوتا تو اللہ کے نبی کے صحابہ بکثرت مکہ میں آتے جاتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے کہ تم نے دوہری اذان کیوں کہی ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں سکھانے کے لیے کہا تھا، تم دوہری اذان ہی بنا لی، یہ اعتراض تو کر سکتے تھے نا۔ اور دوسرا ایک اہم پوائنٹ جو قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حنفی بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اقامت دوہری کہاں سے لی ہے، یعنی اذان دوہری کے تو تم قائل نہیں، لیکن اقامت دوہری کہاں سے لیتے ہو؟ دوہری اقامت بھی تو ابو محذورہ سے لیتے ہیں، حضرت ابو محذورہ اذان بھی دوہری کہتے تھے، اقامت بھی دوہری کہتے تھے، حضرت بلال مدینہ میں اذان بھی سنگل کہتے تھے، اقامت بھی سنگل کہتے تھے، تو یہ تعارض نہیں ہے بظاہر، یعنی اپنی ہی باتوں میں تعارض، اپنے ہی اصول اور قاعدوں میں تعارض، یعنی ایک طرف تو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت ابو محذورہ کی جو اذان ہے وہ تعلیم کے لیے تھی، وہ مشرکین کو غصہ دلانے کے لیے تھی دوہری اذان، لیکن اقامت بھی تو پھر اس کے لیے ہو سکتی ہے، اقامت تم نے ابو محذورہ کی لے لی اور اذان تم نے بلال کی لے لی، اور تم نے ابو محذورہ کی جو ہے وہ اذان کا انکار کر دیا اور بلال کی اقامت کا انکار کر دیا، تو یہ افراط و تفریط ہے، یہ افراط و تفریط ہے کہ جیسے کہتے ہیں جو من کرے وہ لے لیں، جو من کرے وہ چھوڑ دیں، یعنی جو بات کسی امام کے قول سے ٹکرا رہی ہو، کسی امام کے فتوے سے ٹکرا رہی ہو، اس کی تعویل کرنا شروع کر دیں، ہم اس کے ساتھ اس حدیث کے ساتھ کھیل کود شروع کر دیں، اس حدیث کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں یہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہی قاعدے اور اصول ہوتے ہیں جو منکرین حدیث کے لیے دروازے کھولتے ہیں، جن کی وجہ سے منکرین حدیث کو حوصلہ ملتا ہے کہ تمہارے بھی تو فقہا نے یہ کیا ہے، تمہارے فقہا نے بھی تو یہ درایت کے نام پر حدیث کو رد کر دیا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ جس قول سے یا جس قاعدے اور اصول سے تم ابو محذورہ کی اقامت دوہری لیتے ہو، اس قاعدے اور اصول سے تم دوہری اذان کے قائل کیوں نہیں؟ اور پھر تم بلال کی اذان لیتے ہو لیکن بلال کی اقامت کیوں نہیں لیتے؟ تو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ دونوں طرح کی حدیث پہ عمل ہو جائے۔ تو ہم کہیں گے کہ احادیث اور روایات کو جو جمع کرنے سے جو جمع کی صورت نکلتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ دونوں طرح کی حدیث پہ عمل ہو جائے۔ تو وہ یہ ہے کہ کبھی دوہری اذان کہہ لی جائے، کبھی جو ہے وہ سنگل اذان کہہ لی جائے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اکثر معمول جو ہے وہ سنگل اذان کا ہونا چاہیے، چونکہ اللہ کے نبی کے سامنے سنگل اذان ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی دوہری اذان بھی کہنی چاہیے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، اور وہ اذان صرف فجر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کوئی بھی اذان دوہری کہی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور اسی طرح میں کہوں گا کہ ہمارے جو دیگر بھائی ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں،
ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اتنی زیادہ سختی نہ کریں، ان کو بھی چاہیے کبھی کبھی دوہری اقامت بھی پڑھ لیا کریں، کبھی کبھی دوہری اقامت بھی پڑھ لیا کریں، جیسے دوہری اذان لے لیتے ہیں دوہری اقامت بھی کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے۔ لہٰذا یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ہم بھی کہیں کہ نہیں ہم نے بس بلال کی اقامت اور بلال کی اذان کو ہی لینا ہے۔ نہیں، جب ابو معذورہ کی اذان کبھی کبھی لے لیتے ہو تو ان کی اقامت بھی تو کبھی کبھی لے لینی چاہیے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں ہمیں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، واللہ اعلم۔ اقامت کی تعریف اور حکم، اب یہاں تو اذان کی تعریف اور اس کی فضیلت وغیرہ ہے، اب اقامت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اقامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ باب اقامہ یقیم اقامتن سے مصدر ہے۔ اقامہ یقیم سے اقامتن، یہ اصل لفظ ہے اقامتن، مصدر ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا کھڑا کرنا، کسی چیز کو کھڑا کرنا یا کسی چیز کا کھڑا کرنا۔ تو چونکہ مؤذن اقامت کہہ کر لوگوں کو نماز کے لیے کھڑا کرتا ہے تو اس وجہ سے اسے اقامت کہتے ہیں۔ اقامہ یقیم باب فعال سے ہے، اقامتن یعنی کسی چیز کو کھڑا کرنا، اور شرعی اعتبار سے عبادت کی غرض سے نماز کے قیام کے لیے مخصوص الفاظ کہنا یہ اقامت ہے۔ اور اذان اور اقامت میں فرق یہ ہے کہ اذان میں نماز کا وقت داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے، جبکہ اقامت سے نماز میں داخل ہونے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ تو اذان نماز کا وقت داخل ہونے سے کے لیے آگاہی ہے اذان کے اندر، اور اقامت کے اندر نماز کے لیے کھڑا ہونے کے لیے کہ نماز کا وقت اب داخل ہو چکا ہے، نماز کھڑی ہونے والی، اس سے آگاہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اقامت اور اذان کے الفاظ میں اور طریقہ میں فرق ہے کہ اذان آہستہ آہستہ کہی جاتی ہے اور اقامت جو ہے وہ ترجیل کے ساتھ جلدی کہی جاتی ہے۔ اور اذان اور اقامت کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اقامت کا حکم کیا ہے؟ منفرد اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے نماز کے وقت اقامت کہنا بالاتفاق سنت ہے، کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق سنت ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا جب ربو کا، تیرا رب تعجب کرتا ہے، من رائی غنم، یا اللہ کو بڑا تعجب ہوتا ہے اس بندے پر، یعنی پسند ہے، مطلب یہ کہ اللہ پسند کرتا ہے، من رائی الغنم، یا اس بندے سے اللہ کو تعجب ہوتا ہے جو بکریاں چراتا ہے۔ رائی الغنم بکریوں کا چرواہا، فی راسی شغیۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی پر جو بکریاں چراتا ہے، یؤذن بالصلاۃ، اور پھر نماز کے لیے اذان کہتا ہے، ویصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، انظروا الی عبدی ھذا، میرے فرشتوں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن، اذان بھی کہتا ہے، ویقیم، اور اقامت بھی کہہ رہا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی، میرے بندوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ اس بندے پہ رشک کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو کہ یہاں اس جگہ پر مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ یہاں کیوں کہہ رہے ہیں یخاف منی، کہ مجھ سے ڈر کے کر رہا ہے، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی دیکھ نہیں رہا۔ فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن، وہ اذان کہتا ہے، ویقیم الصلاۃ، اور نماز کے لیے اقامت بھی کہہ رہا ہے بلند آواز سے، حالانکہ اس کو وہ دیکھ نہیں رہا، اس کو کوئی میرے علاوہ دیکھ نہیں رہا۔ اس وجہ سے اللہ فرما رہا ہے فرشتوں کو، یخاف منی، کہ میرے فرشتوں یہ میرے ڈر کی وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ایک بندہ تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، بکریاں چرا رہا ہو، وہاں اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب اگر وہ پھر بھی وہاں اذان کہہ کر، اقامت کہہ کر اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہے تو اس بندے کے دل کے اندر ایمان کا نور ہے، اس کے دل کے اندر ایمان گھر کر چکا ہے، جو اس کا ایمان اسے نماز پڑھنے پر، نماز کے لیے اذان کہنے پر اور اقامت کہنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کو اس بندے کی حالت پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، قد غفرت لعبدی، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے، وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے رأس شظیۃ الجبل، پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں، شظیہ کہتے ہیں چوٹی کو، پہاڑ کی چوٹی پر۔ جماعت کے لیے اقامت کے حکم میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، اذان کے حکم میں پائے جانے والے اختلاف کی طرح ہی ہے، اور راجح یہ ہے کہ اقامت سنت مؤکدہ ہے، فرض کفائی نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کی نماز کی تصحیح فرمائی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن اقامت کہنے کا حکم نہیں دیا۔ بعض علماء نے اسے یہ استدلال کیا ہے، اور یہ کہنا کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس پر عمل پر ہمیشگی اختیار کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فعل پہ ہمیشگی اختیار کرنا اس کے وجوب کی دلیل نہیں، جیسا کہ نمازوں سے پہلے اور بعد والی سنتیں ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے، لیکن بالاتفاق یہ واجب نہیں۔
لیکن ایک بات یعنی جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ سوال کرے کہ تم نے اذان کو تو فرض کفایہ کہا ہے، لیکن سنت کو سنت مؤکدہ، اقامت کو سنت مؤکدہ کیوں کہہ رہے ہو، اس کو فرض کفایہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان جو ہے یہ شعیرہ ہے، اذان جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ایک شعیرہ ہے۔ جس بستی کے اندر اذان ہوتی ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے، اور اس میں لوگوں کو باہر سے لانا ہوتا ہے، نماز کے وقت داخل ہونے کی تنبیہ کی جاتی ہے۔ لیکن اقامت کے لیے تو لوگ جمع ہیں، اقامت کے لوگ جمع ہو چکے ہیں، اقامت ہو یا نہ ہو نماز تو ہونی ہے، اقامت ہو یا نہ ہو نماز ہونی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اقامت چھوڑی بھی نہیں جاتی، اقامت چھوڑی بھی نہیں جاتی، تقریباً اقامت کے ساتھ ہی نماز ہوتی ہے۔ لیکن اگر بھول جائیں یا مطلب اقامت کسی وجہ سے نہ کہی گئی ہو تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ البتہ ہم کہیں گے کہ اس بات کی تاکید ہے کہ اقامت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اکیلا آدمی اگر پڑھتا ہے اقامت تو ٹھیک ہے بلند آواز سے، تاکہ کوئی سن کر ساتھ مل جائے اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھے تو تھوڑا بلند آواز سے تکبیریں کہے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے، اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو شامل ہو جائے۔ تو بہرحال لیکن اذان اور اقامت سے اس اعتبار سے فرق کیا جا سکتا ہے کہ اذان جو ہے یہ ایک تو شعیرہ ہے اسلام کے شاعر میں سے، اور یہ دوسرا لوگوں کو باہر سے خبر دینے کے لیے ہوتا ہے، اور اقامت کے اندر تو صرف نماز کے کھڑا کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے، اس کے اندر لوگوں کو باہر سے لانا یہ اصل میں نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے دونوں میں فرق ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اذان کے مسنون الفاظ میں اضافہ کا حکم کیا ہے۔ تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہونے والے کلمات پر کسی بھی قسم کا اضافہ جائز نہیں، سوائے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ اور بارش کے وقت الصلاۃ فی الرحال کے اضافے کے علاوہ کوئی اضافہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مسلمان نام نہاد جو ہے وہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی بعض علاقوں کے اندر بولے جاتے ہیں اذان کے درمیان، تو یہ درست اور جائز نہیں ہے، بلکہ وہی الفاظ کہنے چاہیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت بلال نے یا صحابہ کرام نے کہے۔ اذان اور اقامت کی شروط کیا ہیں؟ تو اذان اور اقامت کی شروط دو قسم کی ہیں، کچھ ایسی جن پر اتفاق ہے اور کچھ ایسی ہیں جن میں اختلاف ہے۔ متفق علیہ شروط یعنی جن پر فقہا کا اتفاق ہے، اور مختلف فیہا یعنی جن میں اختلاف ہے۔ تو یہ دو قسم کی شروط ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے متفق علیہ شروط جو کہ مندرجہ ذیل۔ سب سے پہلے وقت کا داخل ہونا، وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے اذان کے لیے بھی اور اقامت کے لیے بھی، صاف ظاہر ہے۔ تو لہٰذا فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اذان اور اقامت کی صحت کے لیے وقت کا داخل ہونا شرط ہے۔ دخول وقت سے قبل نہ اذان کہنا جائز ہے اور نہ اقامت کہنا جائز ہے، اور وقت سے قبل کہی گئی اذان دوبارہ کہی جائے گی، وقت سے پہلے کہی گئی اذان دوبارہ کہی جائے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر، کہ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلوع فجر سے پہلے، طلوع فجر سے مراد فجر صادق ہے، فجر صادق کے اندر نہیں بلکہ فجر کاذب میں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہہ دی، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ فجر صادق کیا ہوتی ہے اور فجر کاذب کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فجر کاذب میں اذان کہہ دی، ابھی فجر صادق طلوع نہیں ہوئی تھی۔ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا ان یرجع فینادی، دوبارہ جائے اور جا کر یہ اعلان کریں الا ان العبد قد نام، الا ان العبد قد نام، کہ خبردار بے شک بندہ جو ہے وہ سو گیا تھا، یعنی نیند اور اونگ کی وجہ سے غلطی سے اذان کہہ دی ہے۔ الا ان العبد قد نام یعنی دو دفعہ یہ کہو کہ بندہ سو گیا تھا اور غلطی ہوگی، اذان وقت سے پہلے ہوگی، لہذا سوئے رہو، لہذا سوئے رہو، ابھی نماز کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اور یہ حدیث سنن نبی داؤد میں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان کہہ دی جائے تو اس اذان کو دہرایا جائے گا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم دوبارہ اعلان کرو کہ بندہ سو گیا تھا، نیند کی وجہ سے، اونگ کی وجہ سے غلطی ہوگی، ٹائم کا پتہ نہیں چلا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ ان کو اذان دہرانے کا کہا تھا جب وقت داخل ہوا۔ یہ تو واقعہ وقت داخل ہونے سے پہلے کا ہے، لیکن جب وقت داخل ہو گیا تو پھر بلال نے دوبارہ اذان کہی، کیونکہ اگر دوبارہ اذان کہنے کا حکم نہ ہوتا تو پھر بلال کو اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ تم لوگوں کو بتا دو کہ ابھی تک اذان کا وقت نہیں ہوا تھا لیکن غلطی سے میں نے اذان کہہ دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اذان کہی جائے تو اس کو دہرایا جائے گا۔
اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصلوا، اور نماز پڑھو، فاذا حضرت الصلاۃ، پس جب نماز حاضر ہو جائے، اس کا مطلب نماز کا وقت ہوگا تو اذان کہی جائے گی، اگر نماز کے وقت سے پہلے کو اذان کہہ دے گا تو اذان شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی لوگ اکٹھے ہو کر نماز کے وقت سے پہلے ہی اقامت کہہ کر نماز پڑھنے لگ جائیں تو وہ اقامت بھی شمار نہیں ہوگی، وقت داخل ہونا لازم ہے۔ فَيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں سے بڑا جو ہے وہ امامت کروائے۔ تو یہاں اذان وقت داخل ہونے کے بعد کہنی، اس کے اندر بھی اذان وقت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ تو وجہ اس اللہ یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان کو نماز کا وقت داخل ہونے سے معلق کیا ہے، جو کہ شرط ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری شرط، کلمات اذان اور اقامت کی ادائیگی میں لہن، غلطی نہ ہو، یعنی اذان کے کلمات کہتے ہوئے، اقامت کے کلمات کہتے ہوئے غلطی نہیں ہونی چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ سین کے ساتھ، اب سین کے ساتھ جو ہے وہ صلاۃ، اس کا معنی موتی ہوتے ہیں، تحفوں کے موتی دینا کسی کو، یا اس طرح کے تقریباً معنی بنتا ہے سین کے ساتھ، جبکہ صاد کے ساتھ بمانا نماز کی طرف آؤ، تو آپ جانتے ہیں کہ معنی کتنا بدل گیا ہے۔ اسی طرح قد قامت الصلاۃ، اب قد قامت الصلاۃ کو اگر کوئی اور لفظ اس کے لیے پڑھ لیا جائے، قد قامت الصلاۃ اگر چھوٹا کا پڑھ لیا جائے، تو مطلب یہ کچھ ایسی غلطیاں جس سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس کی عام مثال اگر ہم قلب کی مثال لیں، قلب دل کو کہتے ہیں، لیکن اگر قلب کہا جائے چھوٹے کاف کے ساتھ، کاف جو کہ دوسرا ہے کتاب والا، تو اس سے قلب سے مراد کتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا جو ہے وہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، کہ ان کا کتا جو ہے، جو اصحاب کاف تھے، وہ غار کے باہر جو ہے وہ اپنے بازو بچھائے ہوئے تھا۔ اب اگر ہم وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ کو پڑھ لیں وَقَلْبُهُمْ، ان کا دل اپنے بازو بچھائے ہوئے تھا، معنی کتنا بدل گیا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تجوید اور حروف اور مخارج کا خیال کرنا یہ ادائیگی کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ان چیزوں کے اندر کتنا اہم ہے، اور انہیں عربی میں ادا کیا جائے، پڑھا جائے، یہ شرط ہے۔ غلطی سے مراد ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائے، ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جس کے اندر معنی بدل جائے۔ یہ شروط تھی جن میں اتفاق ہے کہ اذان ان کلمات کے ساتھ کہی جائے جو الکلمات مسنونہ ہے، اور اس کے اندر ایسی غلطی سے بچا جائے کہ جو غلطی معنی کو بدل دے۔ کچھ ایسی شروط ہیں جن میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلی شرط نیت ہے، کیا اذان اور اقامت میں نیت شرط ہے یا نہیں، اس میں وہی اختلاف ہے جو وضو اور غسل میں تھا، لہذا اسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجح یہی ہے کہ اذان اور اقامت میں نیت شرط ہے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث اور وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین والی آیت کے پیش نظر، اور جب نیت شرط ہے تو ٹیپ ریکارڈ یا ریڈیو وغیرہ کی توسل سے کہی گئی اذان اور اقامت کفایت نہیں کرے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اذان عبادت ہے، اس کے لیے نیت ہونی چاہیے، لہٰذا ان دو شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مسجد کے اندر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے اذان لگا دینا یا ریڈیو کے ذریعے اذان سن کر اس پہ نماز پڑھ لینا، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک انسان اذان کہے گا، چونکہ عبادت ہے۔ ایسے تو اگر ہم پھر ہر عبادت کو آن لائن شروع کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب نمازیں بھی آن لائن لوگ پڑھتے دیکھ لیں اور بس نماز ہو جائے گی، یعنی ہم پھر وہ لائیو لگا لیں حرم کا، مسجد نبوی کا یا بیت اللہ کا، اور وہ دیکھ لیا کریں نماز کے وقت میں، ایک دفعہ دیکھ لیا کریں اور بس ہماری نماز ہو جائے کرے گی۔ مطلب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ٹیپ ریکارڈ مسجد میں لگا دینے سے اذان ہو جائے گی، یہ ایک عبادت ہے۔ اذان جب ایک عبادت ہے اور اس میں نیت ضروری ہے تو پھر عبادت بندے سے ہونی چاہیے، نہ کہ آن لائن، مطلب کہ وہ کسی ریڈیو کے ذریعے یا کسی ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے، ایسا نہیں پھر ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا درست نہیں، مسجد کے اندر کسی انسان کو اذان کہنی چاہیے، نہ کہ ریکارڈنگ کی صورت میں اس کو لگا دیا جائے، اس کے توسل سے نماز کا وقت بتایا جائے، ایسا نہیں، چونکہ عبادت اس پر اجر ہے، باقاعدہ عبادت ہے اور اس پر اجر ہے۔ نمبر 2، ترتیب۔ اذان اور اقامت میں کلمات کی ادائیگی میں ترتیب کا خیال رکھنے کے استحباب پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن کیا یہ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ ترتیب بھی شرط ہے، کیونکہ اذان اور اقامت دونوں مخصوص کلمات پر مشتمل ہے، اور بلا ترتیب اذان اور اقامت پڑھنے میں التباس اور معنی کے خلط ملط ہونے کا ڈر ہے، معنی خلط ملط ہو جاتا ہے، التباس کا ڈر ہے۔ لہٰذا جب التباس کا ڈر ہے تو اس صورت میں پھر اذان جو ہے اس کو اس ترتیب کے ساتھ کہا جائے گا جس ترتیب کے ساتھ اذان بلال نے کہی ہے،
جس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی ہے اور مسلمانوں نے اذان کہی ہے، یہ نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، اگر غلطی سے سہون ہو جاتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن قصدن ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ معنی بدل جاتا ہے۔ ہر چیز دیکھیں عبادات جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے اندر حکمتیں اور کئی وجوہات اور ریزن یہ حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں۔ اب ایک حکمت تو واضح ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر ہوگا، اور شہادتین جب کلمہ توحید ہم پڑھتے ہیں تو کلمہ توحید کے اندر بھی ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلے گواہی اللہ کی گواہی ہے، اور اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر ہوگا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے رسول کا ذکر مقدم ہے، یا اللہ کے وحدانیت کی گواہی سے رسول کی رسالت کی شہادت جو ہے وہ مقدم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ایک ترتیب جڑی ہوئی ہے، ایک تناسب ہے، الفاظ کا تناسب ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ لہٰذا ترتیب جو ہے یہ لازم ہے اقامت کے اندر بھی اور اذان کے اندر بھی۔ اذان اور اقامت بلند آواز سے کہنا، یہ ہمارے کتاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور یہ مشروع ہے، اور اس کے لیے کانوں میں ہاتھ رکھ کر اذان کہنا یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ اس کے فوائد ذکر کریں گے۔ اس کے استحباب پر تو تمام فقہاء کا اتفاق ہے، لیکن شرط ہونے میں اختلاف ہے، اور راجح یہی ہے کہ اذان اور اقامت بلند آواز سے پڑھنا شرط ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس میں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، اور جب تم اپنی بکریوں میں ہو، او بادیَتِكَ، یا اپنے مطلب صحرا اور جنگل کے اندر ہو، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تو تو نماز کے لیے اذان کہے، فَرْفَعْ صَوْتَكَ، تو اپنی اذان بلند، اپنی آواز کو بلند کرو، فرفع صوتک، تو اپنی آواز بلند کرو، بالندا مطلب اذان کہتے ہوئے، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، آگے پھر آپ نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جائے گی وہاں تک جن و انس اور تمام مخلوقات قیامت کو اس کے لیے اللہ کے حضور گواہی اور شہادت دیں گے۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث میں اکیلے نماز پڑھنے والے کو بلند آواز سے اذان کہنے کا حکم ہے، تو جماعت کو تو بالاولا ہوگا، تو لہٰذا اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے وقت سے آگاہ کرنا ہے، اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے وقت سے آگاہ کرنا ہے، تو جس اذان کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے اس اذان کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا اذان کے اندر آواز کا بلند ہونا یہ لازم ہے۔ اذان اور اقامت کے آداب، کچھ آداب ہیں جن کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو طہارت اذان اور اقامت کے لیے طہارت شرط نہیں، البتہ بعض علماء کے ہاں بغیر طہارت کے اذان اور اقامت پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر اس کا وضو نہیں ہے لیکن وہ بندہ اذان کہنا چاہتا ہے تو کیا وضو کرے گا پہلے؟ علماء کہتے ہیں چونکہ اللہ کا ذکر ہے اذان، لہذا افضل یہ ہے کہ وضو کر کے اذان کہی جائے، لیکن اگر لیٹ ہو رہا ہے، مطلب وقت ہو چکا ہے، اور اگر وہ وضو کرتا ہے طہارت حاصل کرتا ہے تو اس میں تاخیر ہو جائے گی، لہٰذا وہ پہلے کہتا ہے کہ میں اذان کہہ لوں گا بعد میں طہارت حاصل کرتا، یعنی پہلے اذان کہہ لیتا ہوں بعد میں طہارت حاصل کر لوں گا تو کوئی حرج نہیں، اذان کے وقت کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا افضل یہ ہے کہ طہارت کے بعد اذان کہی جائے اور اقامت بھی کہی جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مطلب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب اقامت کا وقت ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اقامت کہہ کے چلا جاتا ہوں بعد میں وضو کر کے آ جاؤں گا، تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ اقامت کہنا چاہتا ہے تو کہہ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ چلا جائے، کسی کی ذمہ داری لگا دے۔ استقبال قبلہ رخ ہونا اذان اور اقامت کے آداب میں سے ہے، شروط یا واجبات میں سے نہیں۔ یعنی ادب یہ ہے کہ اذان اور اقامت جو ہے قبلہ رخ ہو کر کہی جائے، لیکن ضروری نہیں ہے، اگر کوئی غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے بھی اذان کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر اذان اور اقامت پڑھنا یہ بھی آداب میں سے ہے لیکن شروط میں سے نہیں۔ اگر کوئی مؤذن اچھی آواز والا ہے، بلند آواز والا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کسی عذر کی وجہ سے اور وہ بیٹھ کر اذان کہتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ جیسا کہ بیت اللہ کے اندر ایک بہت پیاری اذان کہنے والے مؤذن ہیں جن کا نام ملا عمر ہے،
ملا عمر یا اس طرح کا ان کا نام ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری اذان وہ کہتے ہیں، اور ان کی اذان ہی معروف ہے جو رنگ ٹون وغیرہ پہ موبائلز وغیرہ پہ چلتی ہے، آپ نے سنی ہوگی، تو وہ ملا عمر کے نام سے یا اس طرح کا ان کا نام ہے کوئی، بڑی پیاری اذان کہتے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں آپ، کافی کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، وہ اب بیٹھ کر اذان اور اقامت کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر۔ ان کی طرح کی اذان اتنی پیاری بہترین آواز میں شاید ہی کوئی حرمین میں کہتا ہو، تو وہ اذان کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی پیاری اچھی اذان کہتا ہے خوبصورت آواز میں، تو بیٹھ کر کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اصل تو اچھی آواز میں اذان ہونی چاہیے اور بلند آواز سے ہونی چاہیے۔ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اذان کہنا یہ بھی سنت ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ بلال اذان کہہ کر اترتے تھے، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ چڑھ جاتے تھے، اور ان کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا تھا اذان کہنے میں، دونوں کی اذان میں، یہ بھی الفاظ موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر تو مطلب لاؤڈ سپیکر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مطلب بعض دیہاتوں کے اندر جب بجلی نہیں ہوتی تھی، اب تو یو پی ایس وغیرہ کے انتظامات اور یہ اس کی متبادل چیزیں ہیں، لیکن جب متبادل چیزیں نہیں ہوتی تھی یو پی ایس وغیرہ، اس وقت جب بجلی چلی جاتی تھی تو لوگ چھت پہ چڑھ کے اذان کہتے تھے، لوگ چھت پہ چڑھ کے اذان کہتے تھے، تو تاکہ لوگوں کو، مقصد تو لوگوں کو اطلاع دینا ہے اذان نماز کے وقت کی، تو بلند جگہ پہ اذان جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں داخل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے تو اپنے کانوں کے اندر اپنی شہادت کی سبابت ہیں جو انگلیاں دو ان کو داخل کرتے تھے، اور اس طرح کر کے اپنے ہاتھ کو کانوں پہ رکھتے تھے۔ اس کے دو فائدے ہیں، اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے آواز زوردار نکلتی ہے، جب آدمی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا ہے نا اور پھر جب بولتا ہے نا تو آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا اس کی آواز کتنی نکل رہی، اور اس وجہ سے اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہو کانوں کے اندر اور آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو بندے کو پتہ نہیں چلتا، اس کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو کانوں میں ہاتھ انگلیاں رکھ کے اذان کہنے کا مطلب دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تاکہ آواز جو ہے وہ زیادہ نکلے، آواز زوردار نکلے اور زیادہ دور تک جائے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جسے آواز سنائی نہیں دیتی وہ کم از کم دور سے جب مؤذن کو کانوں پہ ہاتھ رکھتے دیکھے گا نا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی وہ دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بہرا ہے سنتا نہیں لیکن وہ نماز پڑھتا ہے بیچارہ، اب وہ اگر مؤذن کو دیکھ لیا اس نے اس طرح ہاتھ رکھتے ہوئے تو اس کو دور سے پتہ چل جائے گا، یا قریب بھی ہے تو کہ اب اذان کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ کانوں پہ ہاتھ نہ رکھے اور اذان کہے تو وہ کیا سمجھے گا، شاید تقریر کر رہا ہے یا کوئی مطلب کوئی اور اعلان کر رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت دور کھڑا ہوا ہے اور اس تک آواز نہیں پہنچ رہی لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ کانوں پہ بندہ ہاتھ رکھے ہوئے، تو وہ بندہ بھی جان جائے گا کہ اذان ہو رہی ہے۔ تو کانوں پہ ہاتھ رکھنے سے ایک تو آواز بھی ہو رہی ہے اور بلند ہو جاتی ہے، دور تک جاتی ہے، اور دوسرا جسے سنائی نہیں دیتا یا جو سن نہیں سکتا اس کے لیے بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اذان کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اذان کو ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت کو جلدی پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تلقین بھی کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اذان کہو تو آہستہ آہستہ کہو اور جب اقامت کہو تو جلدی سے کہو، اور یہ حدیث ہماری کتاب کے اندر موجود ہے۔ مؤذن کی شروط، مؤذن کیسا ہونا چاہیے؟ مؤذن ہونے کی شروط بھی دو طرح کی ہیں، کچھ ایسی جو متفق علیہ ہیں اور کچھ ایسی جن میں اختلاف ہے۔ جن پہ اتفاق ہے ان میں دو شرطیں متفق علیہ ہیں۔ مؤذن کا مسلمان ہونا چاہیے اذان کہنے والے کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ اذان عبادت ہے، اذان ایک عبادت ہے اور اس پر باقاعدہ اجر ہے، ثواب ہے، اور عبادت جو ہے وہ مسلمان سے ہی سر انجام ہوگی تو اس کو اجر ملے گا، اور عبادت مسلمانوں کو ہی کرنی چاہیے، کافر عبادت سر انجام نہیں دے سکتا، اور یہ ایک فریضہ ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، لہذا شاعر اسلام میں سے کوئی چیز اس کو مسلمانوں کو سر انجام دینا چاہیے، لہذا مؤذن کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ نمبر دو، سمجھدار اور راشد ہونا، مؤذن سمجھدار ہونا چاہیے، وہ پاگل آدمی نہ کھڑا ہو جائے جہاز اٹھ کے اور اذان الٹی کہنا شروع کر دے، یا اذان کے ساتھ ساتھ گالیاں نکالنا شروع کر دے، یا کوئی بچہ بالکل جس کو پتہ ہی نہیں، اذان کے لیے سمجھدار اور راشد ہونا یعنی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہونا چاہیے۔ کچھ ایسی شروط ہیں جن میں اختلاف ہے، مثلا بالغ ہونا،
اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن راجح یہ ہے کہ مؤذن کا بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ سمجھدار ہونا شرط ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب امامت غیر بالغ بچہ کروا سکتا ہے، سمجھدار بچہ غیر بالغ، تو اذان غیر بالغ سمجھدار بچہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر غالباً صحابی کا نام ہے، انشاءاللہ آگے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ آئے گا کہ امامت کے لیے کیا غیر بالغ امامت کروا سکتا ہے؟ تو ایک صحابی عمر بن سلمہ، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا واقعہ تفصیلی ہے کہ وہ اپنے قبیلے، ان کا جو مطلب خاندان تھا، قبیلہ جو تھا، وہ ایک عام راستے پر تھا جہاں سے عرب قافلے مدینہ میں آتے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ مدینہ میں اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آتے، ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے کیا ملاقات کی، کیا سنا؟ وہ آیات اللہ کے نبی سے سن کر آتے اور ہم ان سے سن لیتے۔ ہم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں ان سے سن کر مجھے قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو گیا، ان سے سن کر مجھے قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میرے والد جو ہیں، میرے چچا وغیرہ، ہمارے خاندان کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ مکہ فتح ہو، اور مکہ فتح ہونے کا سارے انتظار کر رہے تھے کہ اگر تو مکہ فتح ہو گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر مکہ فتح نہ ہوا تو ہم اہل مکہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اسی انتظار میں کافی وقت گزر گیا، حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا تو حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے والد اور میرے مطلب دیگر رشتے دار مسلمان ہو گئے۔ تو پھر جب مسلمان ہو گئے، اب مصیبت یہ آئی کہ کسی ایک کو قرآن یاد ہی نہیں تھا، کسی ایک کو قرآن یاد نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو وہ تمہاری امامت کروائے۔ تو لوگوں نے دیکھا مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے قرآن یاد زیادہ تھا مجھے کہ میں جب قافلے آتے تھے تو ان سے آیات سن لیتا تھا کہ اللہ کے رسول پہ کیا قرآن نازل ہوا، تو وہ سناتے میں یاد کر لیتا، تو اس طرح کر کے مجھے قرآن کا اکثر حصہ یاد ہو گیا۔ تو مجھے لوگوں نے امامت کے لیے کھڑا کر دیا، چھوٹا سا امام، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، چھوٹے سے امام تھے، اور حالت غربت کی یہ تھی کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس قمیض بھی نہیں تھا پورا، ایک لنڈا سا چھوٹا سا قمیض میں نے پہنا ہوا تھا، کرتا، اور جب سجدے میں جاتا تو میری پیچھے سے پشت ننگی ہو جاتی، یعنی شرمگاہ ننگی ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں نماز کروا رہا تھا تو ایک عورت گزر رہی تھی، تو اس عورت نے آواز دے کر کہا نمازیوں کو کہ اللہ کے بندو اپنے امام کا سطر تو ڈھانپو، اپنے امام کی شرمگاہ تو ڈھانپو، شرمگاہ تمہارے امام کی ننگی ہوگی۔ مطلب وہ بیچارے اتنے چھوٹے تھے اور کرتا بھی اتنا چھوٹا تھا کہ جب سجدے میں جاتے تھے تو پیچھے سے سطر کھل جاتا تھا۔ تو وہ عورت ایک گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ امام صاحب کا سطر ہی کھلا ہوا ہے، تو اس عورت نے اللہ اکبر، یہ صحابہ کی غربت کا عالم تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جن حالات میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا ہے، اگر آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد تو وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہونا چاہیے تھا کہ جب غربت کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑا بھی نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو ایک ٹائم کا کھانا نہیں تھا، کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کر، پانی پی کر گزارا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور تم یہ کہتے ہو کہ مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد سارے؟ اگر مرتد ہونا ہوتا تو وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب مشکلات تھی تب مرتد ہوتے۔ آپ وسلم کی وفات کے بعد تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے لے کر عمر کے زمانے تک تو مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ صحابہ امیر ہو گئے تھے۔ تو بہرحال حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پھر پیسے جمع کر کے مجھے کرتا بنوا کر دیا، اور وہ کرتا کہتے ہیں آج بھی مجھے یاد ہے، جتنی خوشی، فرماتے ہیں حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں جتنی خوشی مجھے اس کرتے ملنے پر ہوئی اتنی شاید زندگی میں مجھے کبھی خوشی ہوئی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین۔ تو راجع بات اس میں یہ ہے کہ مؤذن کا بالغ ہونا یہ شرط نہیں بلکہ سمجھدار ہونا یہ شرط ہے۔ کیا مرد ہونا اذان کے لیے یہ شرط ہے، یا کہ عورت بھی اذان کہہ سکتی ہے، مخنث بھی اذان کہہ سکتا ہے؟ تو اس مسئلے پر تو فقہا کا اتفاق ہے کہ اذان پڑھنے والا مرد ہو، عورت یا مخنث نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے عہد میں کسی بھی عورت نے اذان نہیں کہی، اس سے مردوں کے فتنے میں واقع ہونے کا امکان ہے۔ اذان اور اقامت مردوں کے ساتھ خاص ہے، جب عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی تو ان کے لیے اذان اور اقامت کیسے پڑھ سکتی ہے؟ اچھا، اگر عورت اذان یا اقامت پڑھ دے تو کیا اذان یا اقامت درست ہوگی؟ تو اس میں فقہا کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس کا یہ فعل حرام ہے اور اس کی پڑھی گئی اذان یا اقامت دہرائی جائے گی، یہ جمہور کا قول ہے، اور ان کے دلائل ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ دوسرا قول یہ کہ مکروہ ہے، یعنی کراہت کے ساتھ جائز ہے، دہرانا مستحب اور افضل ہے، یہ حناف کا قول ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے
کہ اذان نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اطلاع کوئی بھی دے سکتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے بھی اذان لگا دی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اذان کی اطلاع دینے کے لیے ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ تیسرا قول یہ کہ عورت کی اذان درست ہے، یہ قول بعض شافعیہ کا ہے، ان کی دلیل قیاس ہے۔ جب عورت کا روایت کرنا اور خبر دینا درست ہے تو اس کا اذان اور اقامت پڑھنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، چونکہ دونوں حکم الگ ہیں اور علتیں بھی الگ الگ ہیں۔ قیاس تب درست ہوتا ہے کہ جب احکامات جو ہیں وہ ایک ہوں اور علت بھی مشترک ہو، لیکن یہاں حکم اور علت مختلف ہے۔ یعنی آپ قیاس کر رہے ہیں خبر دینے پر، اور اگر خبر دینا درست ہے تو پھر عورت کی وزارت بھی تو درست ہے، پھر عورت امیر المومنین بھی بنا لو، عورت کو خلیفہ بھی بنا لو پھر، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جو اپنی معاملات کی باگدور عورت کے ہاتھ میں دے دیتے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے تب فرمایا تھا جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ جو کسریٰ ایران ہے اس کی بیٹی کو لوگوں نے ایران کا سربراہ بنا دیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جس قوم نے اپنی سربراہی یا اپنی جو وزارت ہے یا عمارت ہے وہ عورت کے سپرد کر دی۔ اور صحابیات بکثرت اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی، اور کامل العقول اور کامل الدین صحابیات امہات المومنین تھی، جو لوگوں میں سب سے زیادہ عورتوں میں کامل الایمان اور کامل العقل تھی، سمجھدار تھی۔ اگر امامت درست ہوتی، مردوں کی اذان درست ہوتی تو اذان کہتی اور وہ اقامت بھی کہتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ خبر کے ساتھ قیاس، تو ہم کہیں گے کہ جب عورتوں کے لیے ایک اہم دلیل، جب عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ہی لازم نہیں، جب عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ہی لازم نہیں تو پھر اذان کیسے ان کے لیے کہنا جائز ہوگی؟ یعنی عورت پر نماز با جماعت فرض نہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، وہ گھر میں نماز پڑھے گی، جبکہ مردوں کے لیے لازم ہے کہ مسجد میں نماز با جماعت پڑھے۔ تو اب جب اذان ہو رہی ہے، اذان کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مردوں کو مسجد میں لانے کے لیے کہ مرد مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب یہ اذان کے مخاطبین مرد ہیں تو پھر مرد کو ہی بلانا چاہیے مردوں کو کہ مسجد میں آئیں۔ جب عورت پر مسجد میں آ کے نماز با جماعت پڑھنا فرض ہی نہیں تو وہ مردوں کو کیسے نماز با جماعت کے لیے بلائے گی؟ تو لہٰذا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے اور یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ یہ اذان کی اور اقامت کی جو عبادت ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہاں یہ مسئلہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہوں یا پھر صرف مرد ہو ایک جگہ، تو وہاں اقامت اور اذان کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر عورتوں کی امامت کرواتی ہیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض صحابیات سے ثابت ہے کہ اگر عورت کی امامت کرواتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کروا سکتی ہے نماز کے لیے، لیکن اس کا طریقہ عام نمازوں سے مختلف ہوگا، مطلب عام لوگوں کی بنسبت مختلف ہوگا، اور اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کچھ تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ آئیں گی۔ یہاں ایک اور اہم پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے احناف بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مکروہ ہے لیکن جائز ہے، مطلب ہو جائے گی، اگر کہتی ہے تو اذان ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے عورت کا مسجد میں جانا تو حرام ہے، جائز نہیں، اذان اس کے لیے کیسے جائز ہوگی؟ یعنی تم کہتے ہو کہ مسجد میں عورت جائے تو فتنے کا ڈر ہے، لیکن اگر اذان کیا تو فتنے کا ڈر نہیں، بلکہ واقعہ معروف ہے کہ ایک مؤذن وہ اذان کہتا تھا اور ایک عیسائی لڑکی جو ہے وہ اس کی اذان کی آواز پہ جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ گئی اور وہ بندہ عیسائی ہو گیا۔ یہ اذان آواز کے اندر بھی کشش ہوتی ہے، تو اس سے فتنے کا ڈر نہیں۔ بہرحال اصول اور قاعدے آدمی کے ایک ہونے چاہیے، اصولوں کے اندر تضاد اور تضارب اور تناقض نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن بات اور کی اگلے دن اور بات کر دی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عاقل ہونا چاہیے۔ راجح قول کے مطابق اگرچہ اختلاف ہے اس میں، لیکن راجح قول کے مطابق مؤذن کا عاقل ہونا شرط ہے۔ اسی بنا پر مجنون اور فاقد العقل کا اذان اور اقامت پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے۔
وقت کا علم ہونا، مؤذن کو وقت کا علم ہونا چاہیے. ایسا مؤذن نہ ہو جہاز سویا سا اٹھ کے اذان کہنا شروع کر دے جب دل کیا اذان. بعض لوگ ہوتے ہیں رات 1 بجے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو وقت کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، بس ایسے کہیں سے خواب کے اندر اذان کی آواز سنی تو اٹھ کے جا کے اذان شروع کر دی. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض علاقوں کے اندر مغرب کی اذان کا، غروب آفتاب کا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مؤذنین انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں مسجد کی اذان ہو تو میں بھی کہوں، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ اذان کہے تو میں بھی کہوں. اب اگر آپ جا کے پوچھ لینا اس مؤذن سے کہ غروب آفتاب کب ہوتا ہے، سورج کب غروب ہوتا ہے، شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ سورج کب غروب ہوتا ہے اور اذان کب ہوتی ہے. بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلاں مسجد سے آواز آئے تو میں بھی شروع ہو جاؤں. وہ ایک دم پھر سارے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے، ایک دم سارے شروع ہو جاتے. بہت کم مساجد میں آج کل تو چلے وہ باقاعدہ جو ہے وہ گھڑی کا ایک سسٹم آ گیا کہ اس کے اندر باقاعدہ الفجر ہے یا مختلف الحرمین، اور اس میں نمازوں کے وقت آتے ہیں، اذان کے بھی اوقات آتے ہیں، اور باقاعدہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس پہ اذان شروع ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے. مگر نہ اگر تھوڑا ہم پیچھے چلے جائیں تو ایک دوسرے کو دیکھا کرتے کہ فلاں مسجد والا اس کو پتہ ٹائم کا وہ اذان کہے گا تو ہم کہیں گے، اور اگر وہ غلط کہتا تو دیکھ کر سارے شروع ہو جاتے، غلط ہی کہنا شروع کر دیتے. ایسا نہیں، مؤذن کو اذان کے لیے وقت کا علم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بلا اوقات ہی اذانیں ہوتی رہیں، ایسا درست نہیں. نمبر 5، یہ آداب میں سے ہم آداب پڑھ رہے ہیں، صالح اور نیک اور عادل ہونا چاہیے. مؤذن عادل، نیک، صالح شخص ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی فاسق بھی اذان پڑھ دیتا ہے تو راجح قول کے مطابق اس کی اذان درست ہوگی. راجح قول کے مطابق اس کی اذان جو ہے وہ درست ہوگی. واللہ اعلم. مسئلہ ہمارے پاس آخری مسئلہ ہے اور یہ ہے اذان کی اجرت لینا. اذان کی اجرت لینا، اس حوالے سے ایک حدیث وارد ہوئی ہے، اگرچہ اس حدیث کے بارے میں کلام ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کوئی ایسا واضح ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان کی اجرت لینے کو حرام قرار دیا. اگرچہ اس بارے میں بعض روایات آئی ہیں لیکن وہ اس قدر صریح اور واضح نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ استدلال کر سکیں کہ اذان کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان احادیث کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اجرت لینے کی کئی صورتیں بنا سکتے ہیں. ہم اجرت لینے کی کئی صورتیں بنا سکتے ہیں. ہم کہیں گے کہ مختلف صورتیں اذان کہنے والے کی ہو سکتی ہیں. اگر تو تنخواہیں اوقاف یا حکومت کی طرف سے متعین ہو، جیسے سعودی عرب کے اندر، اسی طرح کویت کے اندر، اس طرح شارجہ وغیرہ، عرب متحدہ امارات کے اندر، کئی جگہوں، عمان میں، کئی جگہوں میں سرکاری مطلب سطح پر باقاعدہ مؤذنین مقرر کیے جاتے ہیں، امام رکھے جاتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اوقاف ادا کرتا ہے. اگر تو ایسا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اور نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ جو آپ عامل بنا کر بھیجتے تھے، آپ ان کو مطلب اجرت دیتے تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی، حضرت عمر نے ائمہ کی تنخواہیں مقرر کی، حضرت عمر نے تمام قسم کے جو لوگ تھے ان کے آپ تنخواہیں باقاعدہ متعین کی. تو اگر مؤذن کے لیے اجرت لینا حرام ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذنین کی تنخواہیں مقرر نہ کرتے، ائمہ کی تنخواہیں مقرر نہ کرتے. اگر مسجد کے نمازی ادا کرتے ہوں تو اس کی دو صورتیں، یعنی یا تو حکومت ادا کرتی ہے یا پھر نمازی مل کر اکٹھے کر کے پیسے جمع کرتے. تو اگر نمازی تعاون کرتے ہیں تو اس کی دو صورتیں. اگر مؤذن محتاج نہ ہو تو اس کے حق میں اجرت لینا جائز نہیں، اس کے حق میں اجرت لینا درست نہیں ہے، بلکہ مکروہ یا کم از کم، مکروہ یا حرام کم از کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی خلوص سے اذان کہتا ہے نا، جو آدمی خلوص سے اذان کہتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے دل کے اندر جو اس کو ابھارتی ہے کہ میں نے وقت پہ اذان کہنی ہے. ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے اور وہ بڑی تڑپ کے ساتھ اور اندر سے مطلب دل کے ساتھ اذان کہتا ہے جس کے اندر ایمانی جذبہ ہو. لیکن جو تنخواہ ہوتی ہے نا، تنخواہ کے اندر پھر ایک بندہ ڈیوٹی سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، اس وجہ سے بسا اوقات سستی بھی کر جاتا ہے، بسا اوقات یہ اصل میں چیزیں خلوص کے اندر فرق آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو مکروہ سمجھا گیا ہے. وگرنہ بصورت دیگر اگر کوئی اذان کہنے والا نہیں ہے تو صاحب ظاہر ہے اذان ایک کام ہے. اذان جیسے زکوٰۃ اکٹھی کرنا، لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرنا اور امامت کروانا، یہ سارے کام ہیں، ایسے اذان بھی ایک کام ہے مستقل اور یہ ڈیوٹی ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ بندے کو نمازوں کے اوقات میں، اذان کے اوقات میں فارغ ہونا چاہیے. اور جب کوئی بندہ، اگر ایک مسجد کے 200 نمازی ہیں اور 200 نمازیوں میں سے کوئی ایک نمازی بھی تیار نہیں کہ میں اذان 5 وقت کی اذانیں کہوں گا یا فجر کی اذان کہوں گا، تو پھر میرے خیال میں تو
ایسے نمازیوں کے لیے پھر اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے. اگر 100-150 نمازیوں میں سے کوئی بھی اذان کہنے کے لیے تیار نہیں تو پھر ان کو چاہیے وہ ایک بندہ رکھیں, اس کی ذمہ داری لگائیں اور اس کو پے کریں, وہ اس کو پیسے دیں, کیونکہ جب ان کے پاس ٹائم نہیں تو جو نکالے گا اس کے پاس کیسے نکل آئے گا. اس وجہ سے اگر بندہ محتاج نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کو فی سبیل اللہ اذان کہنی چاہیے کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں لیکن میں ٹائم نکالوں گا, اذان کہا کروں گا, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر بندہ محتاج ہے اور وہ اجرت لیتا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں. جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے حضرت عثمان ابن ابی العاص ثقفی بیان کرتے ہیں انہ قال, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اجعلنی امام قومی, مجھے میری امام کا امام بنا دو, مجھے میری قوم کا امام بنا دو. قال, تو آپ نے فرمایا انت امامہم, تم ان کے امام ہو, وقتدی باضعفہم, اور ان کے جو کمزور ہیں اس کا خیال کرنا, ضعیف ترین کی اقتداء یعنی اس کی رعایت کرنا, اس کا خیال کرنا. واتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا, اور ایسا مؤذن رکھنا اپنی مسجد میں جو اجرت نہ لیتا ہو اذان. میں نے آپ کو کہا کہ اس حدیث کے اندر اگرچہ اختلاف ہے اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں, لیکن صحیح بات یہ کہ حدیث صحیح ہے. لیکن آپ اگر حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ادب بتا رہے ہیں کہ مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ جو اجرت نہ لے, چونکہ جو جذبہ ایمانی سے اذان کہتا ہے اور جو اجرت لے کر اس کے اندر جذبہ ایمانی نہ ہو, اس کے مقابلے میں ایمانی جذبے کے ساتھ اذان کہنے والے کی اذان زیادہ مؤثر بھی ہوتی ہے اور زیادہ وہ وقت کا خیال بھی کرے گا, اذان کو پورے ٹھہر کر کہے گا, تسلی کے ساتھ تحمل کے ساتھ کہے گا. لیکن جو بندہ ڈیوٹی سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں نے بس ذمہ داری ادا کرنی ہے, وہ جلد بازی میں اذان کہے گا, جلدی کہے گا تاکہ بس جان چھڑائے, ایک ڈیوٹی ہے اس کو بس کلیئر کرے اور بس. اور یہ عموماً ایسا ہوتا بھی ہے, بہت سارے جو مطلب مؤذن رکھے ہوتے ہیں. تو ہم حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثقفی کی حدیث پڑھ رہے تھے, ان کی 51 ہجری میں وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اور ایسا مؤذن رکھو کہ جو اذان کی اجرت نہ لیتا. اس میں ادب آپ نے ایک ذکر کیا ہے اور ہم نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ آداب میں سے, لیکن آپ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے. جو احادیث کے اندر یہ الفاظ ہیں ان میں کلام ہے, اور اس حدیث میں بھی اگرچہ کلام ہے لیکن میں نے کہا کہ راجح یہ ہے کہ صحیح ہے. بہرحال اس سے یہ کم از کم معلوم ہوتا ہے کہ ادب یہ ہے کہ مؤذن اگر ایسا مل جائے کہ جو اذان کی اجرت نہ لیتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو اجرت لے کر اذان کہنے والا. لیکن اس میں حرمت بیان نہیں ہوئی کہ اذان کی اجرت لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ حدیث اس پہ دلالت نہیں کرتی. البتہ اگر محتاج ہو اور کوئی دوسرا اذان کہنے کے لیے تیار بھی نہ ہو تو اس صورت میں اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مؤذنین کی تنخواہیں مقرر کی تھیں, ائمہ کی تنخواہیں مقرر کی تھیں, اور یہ جو پاکستان کے اندر ایک پورا ایک مکتبہ فکر موجود ہے جو کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ باقی سارے کام جو ہے وہ پیسوں سے ہونے چاہیے لیکن دین کے کام فری ہونے چاہیے, اور اگر کہیں پیسہ لگانا پڑ جائے تو سر پہ پانی پڑ جاتا ہے. باقی ہم دنیاوی کاموں کے لیے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, لیکن جب دین کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی دین تو اس پہ بھی پیسے لینے چاہیے, اس پہ کس چیز کے پیسے ہیں جی, دین تو فری میں ہونا چاہیے, سب کچھ فری میں ہونا چاہیے, آپ پیسے لیتے ہو. حدیث کے اندر آتا ہے قرآن کی اجرت نہیں لینی چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, ان عمومی حدیث سے استدلال کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کی حوصلہ افزائی کی ہے. تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایک معقول اور معتدل انداز میں اگر کوئی دین کی خدمت کے عوض میں معاوضہ لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی تھی, متعین کی تھی. اور اگر کہیں اوقاف کا کوئی انتظام نہیں ہے اور نمازی اگر مل کر ایک مسجد میں اگر 200 نمازی ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے مشکل نہیں ہے جب وہ باقی اپنے گھر کے سارے کام کر رہے ہیں. ہاں اگر غریب علاقہ ہے وہاں تو چلے مشکل ہوتا ہے, لیکن بہت سی مساجد ہم جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہاں صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ مسجد کے لیے 1 روپیہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, فضول خرچی کے اندر بڑا کچھ ضائع کر دیتے ہیں. لیکن جب مسجد میں کچھ دینے لینے کی باری آئے اس وقت کہتے ہیں جی دین کے کام میں بھی بلا پیسے دینے چاہیے. مولوی تو لکڑی کا ہونا چاہیے نا, پلاسٹک کا ہونا چاہیے, ریموٹ کنٹرول لایا اور اس کو مصلے پہ کھڑا کر دیا, ریموٹ چلا دیا, نماز مکمل ہوگی, اس پہ کپڑا ڈال کے رکھ دیا,
اور اس طرح جب خطبے کی ضرورت ہو تو اس کو لا کے ممبر پہ کھڑا کر دیا اور ریموٹ چلا دیا، خطیب صاحب خطبہ دیں اور ریموٹ بند کر کے اس کو کپڑا ڈال کے اگلے ہفتے پھر اس کو ٹاکی شاکی مار کے صاف کر کے پھر ممبر پہ چڑھا دیا۔ ایسا خطیب اور امام مل جائے جو لکڑی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، اور وہ ہمیں سب کچھ کروا دے تاکہ خطیب کو یا امام کو کچھ دینا نہ پڑے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ میں نے مدینہ میں انہوں نے ایک آدمی کو امیر بنایا، تو واپس جب حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ فلاں علاقے میں تم نے کس کو چھوڑا ہے اپنا نائب؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے مکہ کے ساتھ کسی بستی کا کسی جو ہے وہ کسی آزاد کردہ غلام کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ تم نے وہاں اس علاقے کا امام بنا دیا ہے اور وہ تو آزاد کردہ غلام ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کا حافظ ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ وہ اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے والا ہے؟ تو اس طرح کے واقعات اور بھی بے شمار موجود ہیں، اور مختلف ادوار کے اندر صاحب حیثیت اور صاحب مال اور جو ہے وہ اہل خیر جو ہے وہ دین کے کاموں کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہے۔ تو یہ جو ذہن بنا لیا جاتا ہے نا کہ جی دین کے کام میں پیسے، مولوی پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی زیادہ مطلب اس میں افراد کا شکار ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ یہ ایک مستقل کاروبار نہیں بنانا چاہیے، لیکن جو حقدار ہے، جو ٹائم نکال رہا ہے امت کی خدمت کے لیے، آپ کی مسجد کی خدمت کے لیے، میرے خیال میں جو آپ کو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، اس سے بڑی سعادت والی اور کون سی بات ہے؟ جو آپ کے بچے کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس سے بڑی سعادت والی اور کون سی بات ہے؟ تو بہرحال حسب استطاعت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں جو قاری صاحب خدمت کرتے ہیں دین کی، جو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو اپنی نظروں سے گرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے لوگ جو پراگندہ بالوں والے، بکھرے ہوئے بالوں والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، جن کو ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم اللہ پہ ڈال کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے گا، قسم اٹھا کر بھی کہہ دیں، اللہ ان کا کام کر دیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ مسئلہ تھا۔ آگے یہ کہ غیر مؤذن کا اقامت پڑھنے کا مسئلہ، کیا غیر مؤذن اقامت کہہ سکتا ہے؟ ایک حدیث اس کے بارے میں ذکر کی جاتی جو صاحب کتاب نے بھی ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے من اذن فہو احق بالاقامہ، یا اس طرح کے الفاظ نے کہ جو اذان کا ہے وہ اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر بالفرض اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ جو اذان کا ہے وہ اقامت کا ہے، کیونکہ اس سے فتنے کا ڈر ہے، اس سے فتنے کا ڈر یہ ہے کہ جو مستقل مؤذن ہے، اگر وہ اقامت کے وقت کوئی دوسرا بندہ اقامت کہنا شروع کر دے تو اس وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہاں البتہ اگر وہ اقامت کہنا چاہتا ہے تو وہ مؤذن سے اجازت لے لے، یا اگر مؤذن نہیں ہے تو امام سے اجازت لے لے، یا امام جس کو کہہ دے۔ جن حدیث میں ہے کہ جو اذان کا ہے وہی اقامت کا ہے، ان میں سے ان سب میں کلام ہے، یعنی اکثر ان میں سے ضعیف ہے، اور کچھ صاحب کتاب نے یہ دونوں حدیثیں ذکر کی ہیں جن کو ہم یہاں، ان میں سے ایک تو میں نے ذکر کر دی ہے کہ جو اذان کا ہے وہی اقامت کا ہے، لیکن ایک حدیث یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامت، کہ جو مؤذن ہے وہ زیادہ حقدار ہے یعنی اس کا اقامت کا، اذان کا، اور جو امام ہے وہ زیادہ حقدار ہے اقامت کا۔ بعض حنابلہ اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر اکثر جو امامت کرواتا ہے وہی اقامت کہتا ہے، اور اسی طرح جس سے پہلی حدیث ہے اس کے اندر یہ کہ جو یہ حدیث ہے کہ جو اذان کا ہے وہی اقامت کا ہے، یہ والی حدیث یہ ہے من اذن فہو یقیم، جو اذان کا ہے وہی اقامت کا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد اس کے اضاف کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرح پہلی حدیث جو ہم نے کہا کہ اذان کے لیے طہارت شرط نہیں، اس میں حدیث یہ ذکر کی جاتی جو کہتے ہیں شرط ہے کہ لا یؤذن الا متوضئ، نہیں اذان کہے گا مگر جس کا وضو ہو، یا نہ اذان کہے مگر وہ باوضو آدمی، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ان تمام حدیث میں کلام ہے۔ اسی طرح جو اذان کہے وہی اقامت کا حقدار ہے، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔
اور اس کے ذات کی طرف خود صاحب کتاب نے اشارہ کیا اور ابو داؤد نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے وہ یہ ہے کہ مؤذن اذان کا زیادہ حقدار ہے اور امام اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے جیسا کہ اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ ایک اور اہم حدیث جو یہاں صاحب کتاب نے ذکر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ یہ اہم ترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مواسم خیرات رکھے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں طرح طرح کی مختلف قسم کی عبادات کرنی چاہیے، ایک عبادت نہیں، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، صدقہ بھی کرنا چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے، ذکر و اذکار بھی کرنے چاہیے، یعنی ہر طرح کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جیسے دعا کی قبولیت کے اسباب رکھے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان اوقات میں دعا کی جائے کہ جن اوقات کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اور حدیث یہ صحیح ہے۔ اس طرح کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذانین، کہ دو اذانوں کے درمیان دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بارش کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسافر کی دعا حالت سفر میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح افطاری کے وقت جو روزے دار دعا کرتا ہے اس کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ افطاری کے وقت کو بھی آخری جو آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے اس میں مکمل تیاری کے بعد آدمی کو مسلسل دعا اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح مسافر کے لیے جیسے میں نے کہا کئی اور اوقات ہیں، اس میں باقاعدہ علماء نے مطلب ان اوقات کو جمعے والے دن مطلب بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس گھڑی کے اندر مومن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اس میں اختلاف ہے گھڑی کے تعین کے اندر کہ وہ کون سا وقت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے، بعض کہتے ہیں عصر کے بعد ہے، بعض کہتے ہیں خطبہ جمعہ سے لے کر عصر کے بعد ہے، بعض کہتے ہیں مغرب کے قریب ہے۔ بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے جمعے کے دن جو ہے یہ سارے کا سارا پورا جمعہ کا دن یہ فضیلت والا اور جو ہے وہ افضل اوقات میں سے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو اذان کی آواز سنتے ہوئے یہ کہتا ہے یعنی اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھتا ہے حلت له شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں ایک اہم پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے لیے مقام محمود کا اللہ سے سوال کریں، ہم اللہ کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام محمود، اور یہ درجے کی بلندی ہے، یہ قیامت کے دن وہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا حقدار اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور شفاعت کبریٰ مقام محمود وہ ہے جہاں اللہ کے نبی کی پوری خلقت اور کائنات کے سامنے اللہ آپ کے مقام کو واضح کر دے گا۔ سارے لوگ جو ہے وہ اپنے پسینوں کے اندر غرق ہوں گے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ آدم کے پاس آئیں گے، آدم کہیں گے لست لہا، کہ لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ابا جی ہیں، آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کے آپ باپ ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں اس کا یہ میرے لیے نہیں، یعنی مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگ نوح کے پاس کہیں گے تم نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح اللہ کے پہلے رسول ہیں، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں یہ میرے لیے نہیں ہے، مطلب میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ ابراہیم کی طرف ریفر کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہہ دیں گے لست لہا، سارے نبی اپنی اپنی باری پہ کہہ رہے ہوں گے لست لہا لست لہا لست لہا، حتیٰ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، مطلب یہ میرے لیے شفاعت نہیں ہے، جاؤ محمد کریم علیہ السلام کے پاس جو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور آپ کے محبوب ہیں اور آپ کے خلیل ہیں۔ تو لوگ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ساری خلقت اور کائنات انسانیت جب اللہ کے نبی کے حضور آئیں گے تو اللہ کے نبی فرمائیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، سارے نبی فرما رہے ہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول جب ساری خلقت انسانیت اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے تو آپ آگے سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ شفاعت نہیں کر سکتا، بلکہ آپ فرمائیں گے میں اس کا حقدار ہوں، میں یہ شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھ لوں گا
اور اللہ میرے ذہن کے اندر ایسے ایسے الفاظ اور کلمات ڈال دے گا کہ میں ان الفاظ اور کلمات کو پہلے نہیں جانتا ہوں گا، اللہ کی میں ان الفاظ کے ساتھ تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا، تو اللہ فرمائے گا اے محمد ارفع راسکا سل توتا اشفع تشفع، اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے سنے جاؤ گے، اور شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اے اللہ تو نے بعد میں بھی حساب و کتاب لینا ہے تو اب کیوں نہیں حساب و کتاب شروع کر دیتے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ محمد ہم نے تمہاری شفاعت کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقام محمود جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہا ہے کہ تم میرے لیے اذان کے بعد اس کا سوال کیا کرو، اور امید ہے کہ میں وہی اس مقام محمود کا حقدار ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ کہہ رہے کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، یعنی مقام محمود کی دعا کرو، تو کیا کسی ولی کے لیے ہم قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی ولیوں کی قبر پہ جا کر اس کے لیے دعا نہیں بلکہ اس سے کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس کے لیے کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی بھی ہمیں کہہ رہے کہ میرے لیے شفاعت کی، تو کیا ولی کے لیے درجات کی بلندی کی دعا نہیں کی جا سکتی؟ کیا ولی کے لیے گستاخی ہے کہ ہم ولی کے لیے دعا کر دیں اللہ سے؟ کہتے ہیں جی ولی تو پل کراس کر چکے ہیں، ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں، ان کو اچھا ولی کو دعاؤں کی ضرورت تو نہیں، لیکن ولی کو 11ویں کی ضرورت ہے، ولی کو جو ہے وہ بکروں کی ضرورت ہے، چھتروں کی ضرورت ہے، ولی کو کھیروں کی ضرورت ہے، حلووں کی ضرورت ہے، باقی سب چیز کی ضرورت ہے، لیکن اگر کہو کہ ولی کے لیے دعا کرنی چاہیے قبر پہ جا کے، اس سے نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے کرنی چاہیے، کہتے ہیں یہ گستاخی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ ایک طرح کا تناقض اور تعارض ہے۔ چلیے جی یہاں پر ہمارا یہ موضوع مکمل ہو چکا ہے، اور آگے سے نماز کی شروط وغیرہ اور دیگر احکام ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم زندگی رہی تو اگلے سمیسٹر کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سب چیزیں۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔